تعداد میں ایک پورا گروہ ایسا ہونا چاہیے جو علم دین کے لیے نکلے تاکہ وہ دین کی سمجھ بوجھ پیدا کرے اور جب واپس آئے تو اپنی قوم کو خبردار کرے تاکہ وہ گناہوں سے بچتے رہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جس نے اسپیشلائزیشن کی ہو اسلام کے اندر، مسائل کے اندر۔ ویسے تو اگر ہم دیکھیں ہر بندے پر اپنی بساط کے مطابق علم دین حاصل کرنا فرض ہے۔ ہر بندہ جس مقام پر ہے اس کو اپنی ضرورت کے مطابق علم دین سیکھنا یہ فرض عین ہے۔ عمومی طور پہ یہ جملہ ایک اصول ہے، فقہ اصول ہے کہ جہالت دین کے اندر عذر نہیں ہے۔ جہالت سے مراد یہ ہے کہ لا علمی، دین کے کسی مسئلے کا اس کو علم نہیں ہے تو اب یہ اس کے لیے عذر نہیں بن سکتا کہ مجھے تو مسئلہ ہی معلوم نہیں تھا، مجھے لہٰذا معافی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اور اس کے محبوب نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے، غلام نہیں تھا، آزاد ہم نے پیدا کیا ہے۔ اب اس پر لازم تھا کہ اپنی دینی ضروریات کے مطابق یہ علم حاصل کرتا، اس نے نہیں کیا۔ ایک تو یہ علم ہے کہ جو ہر بندے پر اپنی ضرورت کے مطابق سیکھنا، صرف ضرورت کے مطابق، وہ فرض ہے۔ جہاں جہاں اس کو ضرورت پڑی، اب اس کی نکاح ہو گیا تو اب طلاق اور نکاح کے مسائل سیکھنے فرض ہو گئے۔ اب اس کے بچے پیدا ہو گئے تو بچوں کے حقوق لازم ہو گئے۔ اب وہ نابالغ تھا تو جیسے بالغ ہوا تو اب نماز کے احکام اس پہ سیکھنے اور دیگر جو بلوغت کے معاملات ہیں وہ سیکھنے فرض ہو گئے۔ جیسے جیسے اس کا درجہ بڑھتا جائے گا اور چیزیں شامل ہوتی جائیں گی، ایک بندہ بزنس مین ہے اور وہ شراکت کرتا ہے، اس کے اوپر وہ شراکت کے، مداربت کے، پارٹنرشپ کے یہ مسائل سیکھنے ضروری ہیں۔ اس طرح جس وہ معاملے میں داخل ہوتا جائے گا اس کے مسائل اپنی ضرورت کے مطابق یہ سیکھنے ضروری ہیں۔ یہ تو عام مسلمان کے لیے، لیکن یہاں جو فرمایا ہر بڑی جماعت میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جس کو دین کی ساری بیسک کا علم ہو، کیونکہ ہر بندہ اس سے جو سوال کرے گا اس کو معلوم ہو۔ اور فرمایا ایسی جماعت کو نکلنا چاہیے، سفر کرنا چاہیے اور دور دراز جہاں کہیں جا کے اس کو علم ملے، علم حاصل کرے، پھر اپنے علاقے میں واپس آئے، اور پھر جب واپس آئے تو پھر اپنی قوم کو، اپنے علاقے والوں کو، اپنی بستی والوں کو بتائے کہ اللہ کے یہ احکام ہیں، اور فرمایا کہ اس کے ذریعے وہ گناہوں سے بچتے رہیں گے۔ کس کے ذریعے؟ علم کے ذریعے سے۔ تو یہ ہر ایک بڑی بستی، ہر ایک بڑے پنڈ، ہر بڑے شہر میں اللہ پاک فرمایا کہ قوم ایسی ہونی چاہیے، کچھ افراد ایسے ہونے چاہیے کہ جو دین کی تہ تک جائیں۔ ہر بندے پر قرآن کا مکمل علم حاصل کرنا فرض نہیں ہے، حدیث کا مکمل علم حاصل کرنا ہر بندے پر فرض نہیں ہے۔ ہر بندے پر اپنی ضرورت کے مطابق سیکھنا فرض ہے، لیکن یہ ہو ایک بڑی بستی ہے، ایک بڑا پنڈ ہے، اس کے اندر ایک عالم دین بھی نہ ہو، اب یہ زیادتی ہے۔ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ علم فرض کفایہ کے اندر یہ چیزیں شامل ہیں۔ اب عمومی طور پہ آپ دیکھ لیں کہ ہمیں ایسی صورتحال نظر ہی نہیں آتی۔ گاؤں دیہاتوں کے اندر بھی ہر سہولت جو بڑے شہروں کے اندر تھی وہ یہاں میسر ہو گئی۔ جوتے اگر لینے ہیں تو یہاں سے ملتے ہیں، کھانے پینے کی وہ بڑی بڑی چیزیں جو شہروں سے ملتی ہیں ساری میسر ہیں۔ لیکن اگر ہمیں قحط ہے اور کمی ہے، دین کی کمی ہے، اور اس کے اندر ہم سارے مجرم ہیں۔ کیوں مجرم ہیں؟ اللہ پاک نے فرمایا تھا تمہاری بڑی جماعت میں سے، تمہاری بڑی تعداد میں سے۔ اب دیکھیں پورے گاؤں کی تعداد کو جمع کریں، پورے گاؤں کی، تو یہ بڑی جماعت نہیں بنتی۔ جتنے گھر ہیں وہ سارے گھر کے جتنے فرد ہیں ان کے اندر سارے افراد کو جمع کیا جائے تو بڑی تعداد بنتی ہے۔ تو بڑی تعداد میں سے فرمایا کہ چھوٹی سی جماعت ایسی ہونی چاہیے کہ جو علم دین کی ہر تہ تک جائے اور دین کا بہت بڑا علم اور ذخیرہ اکٹھا کرے۔ بندوں پر کیا فرض تھا؟ اپنی ضرورت کے مطابق، اور ان لوگوں پر کیا ہے؟ ان لوگوں پر یہ ہے کہ وہ ایک ایک حصے کی تہ تک جائیں تاکہ اپنے علاقے کے لوگوں کی ضرورت کو پوری کر سکیں۔ تو یہ بھی ایک کمی ہے کہ جس کے اوپر ہماری توجہ کوئی نہیں، ہر کام کی طرف توجہ ہے، یہ بھی اللہ نے ہمارے اوپر لازم کیا ہے۔ یہ ہم میں سے لوگ ہمت کریں گے تو ایسے بچے کہ جن کو بندہ اسلام کے لیے وقف کر دے، میرا پتر تیرا اج بھی کھانا پینا میرے ذمے، تے وہ بھراواں نوں کہہ دیو کہ اے جڑا ساڈا منڈا ہے اے اسی دین واسطے وقف کر دے، میں اس دنیا تو ٹر بھی جاواں تے میرے پترو تسی انہوں نہیں چھیڑنا۔ اللہ نے جنہوں زیادہ طاقت دیتی ہوئے، بلکہ اسلام نے تو یہ اجازت دی ہے۔ اسلام نے ویسے شرعی مسئلہ یہ ہے ہر بچے کو برابر سر برابر دینا ہے،
اگر باپ کو گفٹ کرنا چاہتا ہے، ہبہ کرنا چاہتا ہے، زمین ہبہ کرنا چاہتا ہے، دینا چاہتا ہے اپنی زندگی میں، وہ برابر سر برابر دے۔ لیکن اس کو ایک لگتا ہے کہ یہ میرا بچہ علم دین حاصل کرتا ہے اور دین کے اندر یہ لگا ہوا ہے، اب اس کو باقیوں سے ہٹ کے وہ دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔ تو ایسا بھی ممکن ہو سکتا ہے جس باپ کو اللہ نے زیادہ وسعت دی ہے تو وہ کر دے کہ میری زندگی کا ایک حصہ، میری جائیداد کا ایک معاملہ اس کے ذمہ، اور اس کو کہہ دے کہ میرا پتر نہ لوگوں نے جیباں ویڑنیاں نے تے نہ لوگوں نے پیسے ویڑنے نے، تو توجہ نال دین پڑھنا تے اللہ دی رضا واسطے لوگوں نے دین سکھانا ہے۔ تیرے کھانے پینے کا انتظام میں کر گیا، تیرا گھر میں بنا گیا، نہ تینوں کسی ویاہ شادی دی لوڑ ہے تے نہ تینوں کوئی کمان دی لوڑ ہے، تیرا کام ہے صرف دین پڑھنا، امت نوں دین سکھانا، اللہ تیری خیر کر گا، میں تیرے واسطے چیزاں وقف کر چلوں۔ تو ایسے بھی ممکن اور ایسے ہونا بھی چاہیے تاکہ دین کے لیے لوگ نکلیں اور ان کے لیے دین سیکھنا آسان ہو جائے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اس بات کو واضح فرمایا کہ ایک جماعت ایسی ضرور ہونی چاہیے کہ جو ہر قبیلے میں سے چند افراد نکلیں اور وہ دین حاصل کریں، پھر اپنی قوم کو آ کے سکھائیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی ایسے ہوتا تھا کہ دور دراز بستیوں سے چند جو لوگ آ جاتے۔ اب یہ دیکھیں نا جی، ہمارے لیے تو اصل جو حجت ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، تو ہر بستی سے دور دراز علاقوں سے چند احباب آ جاتے، وہ رہتی سرکار کے پاس، ان کا اوڑھنا بچھونا سب کچھ وہ سرکار کے پاس ہی ہوتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب دیکھتے کہ اب یہ کامل ہو گئے ہیں، دین سیکھ لیا، سرکار فرماتا اب جاؤ، وہ اپنی بستیوں میں جاتے، اپنی قوموں میں جاتے، پھر وہاں جا کے لوگوں کو پڑھاتے اور لوگوں کو جا کے دین سکھاتے۔ تو یہ تو دور نبوی سے سلسلہ چلا آ رہا ہے، اب ہم اس سلسلے سے عاری ہو گئے، پیچھے ہو گئے۔ اب گاؤں کے گاؤں چھان ماریں، بڑے بڑے گاؤں ہیں، وہاں عالم دین کوئی نہیں ملتا۔ اگر کوئی عالم دین اپنے علاقے کا ہے بھی، اس کی قدر کوئی نہیں، ہم اس کو سننا ہی نہیں چاہتے، ہم اس کے پاس بیٹھنا ہی نہیں چاہتے۔ تو بھی حکم تو یہ تھا کہ اپنا تمہارا بندہ ہو، وہ بہترین علم دین سیکھے، وہ تمہارے پاس ہی آ کے رہے، وہ تمہاری قوم میں سے ہو، تمہارے خاندان میں سے ہو، تم ہی میں سے ہو۔ ہم کہتے ہیں نہیں جی نہیں، یہ عمومی طور پہ محاورہ ہے، وہ گاؤں دے، بلکہ ہمارے یہاں کی بات ہے۔ تو ایک دن کوئی نماز کا مسئلہ چل نکلا، تو میں امام صاحب سے پوچھا کہ جماعت کے سلسلے میں، تو وہ کہتے کہ جماعت جو ہے وہ باہر کا بندہ کرائے تو وہی بہتر رہتی ہے۔ تو میں کہ تھوڑے پیچھے بھی تھوڑے پنڈ والے کوئی نہیں پڑھتے، کہتے نہ میرے پیچھے میرے پنڈ والے کوئی نہیں پڑھتے۔ یعنی اپنے گاؤں کا جو بندہ ہے ہم اس کے بہت زیادہ بے اعتماد ہو گئے، اور باہر کا بندہ ہے بے شک اس کے سارے معاملات غلط ہیں تو وہ اس کی امامت ہمیں قبول ہے، اس کے سارے معاملے ہمیں قبول ہیں۔ ایک بندہ ہمارے سامنے پلا بڑا ہے، چلو کچھ اونچ نیچ ہو گئی تو ہم اس کو گوارا کر لیں، لیکن باہر سے کوئی بندہ آیا وہ پتہ نہیں کیسا ہے، کیا کرتا ہے، معاملات کیسے ہیں، کچھ اس کے پیچھے نمازیں سب کی ہو جاتی ہیں۔ جو گاؤں کا بندہ ہے اور بہترین ہے اس کے پیچھے نماز کسی کی نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت کا فرمان سورہ یونس میں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّأَ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اور ہم نے حضرت موسیٰ اور ان کے بھائی پر وحی بھیجی، یعنی اللہ پاک نے وحی بھیجی، تم دونوں اپنی قوم کو شہر ہی کے گھروں میں بساؤ اور اپنے گھروں کو نماز کی جگہ بنا لو اور اسی طرح نماز قائم کرو۔ یہ جب اوکھا وقت آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، فرعون کی طرف سے سختیاں ہو گئیں، تو یہ حکم دیا مسجد بیت کا کہ اب باہر نکلنا تمہارے لیے مشکل ہے، تو اب اس طرح کرو اپنے گھروں کے اندر ہی مسجد بنا لو، اپنے گھروں کے اندر مسجد بنا لو۔ اب دیکھیں یہ اللہ کا قرآن میں حکم ہے، اور بے شک یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کی بات ہے، لیکن جب قرآن میں درج ہو گئی تو پھر معلوم ہوا کہ اللہ ہمیں بھی یہ حکم دے رہا ہے۔ اگر یہ ہمارے لیے نہ ہوتا تو پھر ہمیں حکم نہ ہوتا۔ اب ہماری کیفیت کیا بن گئی؟ ہر چھوٹے سے چھوٹا بندہ، ماڑے سے ماڑا بندہ، غریب سے غریب بندہ، وہ چند مرلوں کے اندر اس کگار ہے، وہ کہتا ہے ٹی وی لانچ بنایو جی، وہ ٹی وی لانچ تے اسی بنا لیا، تے مسجد بیت جی اللہ آکھیا سی بھی مسجد بیت بناؤ۔ مسجد بیت کی یہ گھر دے اندر تھوڑی سی جگہ جڑی مخصوص کر دینا نماز واسطے، اسی سارے تے نماز پڑھنی، وہ مسجد تے نہیں بنے گی۔ اسی کل کمرہ چینج کر سکنے ہیں، لیکن جگہ ہونی چاہیے وکری نماز واسطے۔ او کمرہ کوٹھا اسی کسی نے نہ بنایا، سب کچھ اسی بنا لیا،
بھی وہ فلاں بھی بناؤ جی، یہ بالکل جویں انگریز کرتے ہیں نا جی، یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے۔ اسی اج گھراں دی طرز بھی وہ بنا لی، کوئی نکے تو نکا ماڑے تو ماڑا جہاں 2 مرلے کا بھی گھر ہے انہیں آخیا نہ جی فلاں شے تے ہونی چاہیے جتھے بہ کے سارے ٹی وی ویکھن، فلاں بھی ہونا چاہیے۔ مسجد بیت کسی نے کوئی نہ بنائی، وضو واسطے بہتر طریقہ ہے بندہ بہ کے وضو کرے، وضو دی جگہ اسی گھر کوئی نہ بنائی۔ بھی اسی پھر کہنا بھی اسی بڑے تگڑے مسلمان اسی ہیں ساڑھے تے فلاں ہو گیا، جہے مالک دے حکم نے انہوں اسی جڑی کنڈ کر دیتی۔ اللہ فرمایا سی بھئی تسی اس طرح کرو، اپنے گھر دے اندر مسجد بنا لو تو اتھے نمازاں پڑھیا کرو۔ ویسے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی طریقہ ہے کہ جو فرائض ہیں وہ مسجد میں ادا کیے جائیں اور جو نوافل ہیں وہ گھر میں ادا کیے جائیں۔ فرائض کی تکمیل ہوتی ہے مسجد میں، اور نوافل وغیرہ کا جو اصل ثواب ہے وہ مسجد سے بھی زیادہ گھر میں ہوتا ہے، اور سنتوں وغیرہ کا۔ تو ہم نے بالکل ہی گھر کو چھوڑ دیا اور پس پشت کر دیا، اس لیے سرکار فرمایا گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ کیا مطلب ہے قبرستان نہ بناؤ؟ قبرستان میں تے نماز کوئی نہیں ہوندی تے نہ ہی قبرستان سے لوگ نماز پڑھتے ہیں، تے گھراں دے اندر تے نماز پڑھیا کرو، پھر ساڑی بھی پرابلم حل ہو جائے دی۔ مولوی صاحب تسی ٹھاک دے ہو بچیاں نو مسجد آمن تو بچے سانو نماز پڑھتے نہیں ویکھن گے تے کتھے پڑھن گے؟ وہ اللہ دے بندیاں ضرور تو مسجد ہی لیا کے نماز پڑھانی بچیاں نو، مسجد بھی خراب کریں گا، ڈسٹرب کریں گا، گھر پڑھنا نماز آپ بھی تے بیوی بھی تیری پڑھے، اوتھے تینوں بچے ویکھن تے اوتھے پڑھ دیں نماز۔ یہ تو کسی فلسفی کو ضرور یوٹیوب تے سن لیا نہ بچے اگر مسجد نہیں آون گے تے وڈے ہو کے مستقبل ساڈا کس طرح سوارن گے؟ سرکار نو نہیں سی پتا بچے مسجد نہیں آون گے تے مستقبل کس طرح سورے گا؟ سرکار کیوں منع کیتا؟ بچیاں نو مسجدوں جڑا نہیں لے کے آونا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نو تے حضرت ہارون علیہ السلام نو اللہ پاک وحی کیتی کہ اس طرح کرو تسی بھی تے تہاڈا بھائی بھی تے تہاڈی قوم والے بھی، انہاں نو کہو اپنی جڑی مسجد ہے نا جی یہ گھر دے اندر ہی بنا لین، اوتھے ہی اپنے نفل پڑھن، اوتھے ہی اپنی عبادتاں کرن۔ تے ساڈے کولے ہر شے گھر دے اندر موجود ہے، ساڈے کولے جگہ کار نہیں ہے تے اللہ دی عبادت کرنے واسطے جگہ کوئی نہیں ہے۔ اچھا پھر کئی گھراں دے اندر مسئلہ چھوٹے بچے ہون وہ جگہ ہی نہیں لبدی پڑھن دی، نہیں یار ایتھے بھی بچے پیشاب کیتے ہیں، ایتھے بھی بچے پیشاب کیتے ہیں، ایتھے بھی ہن بندہ جاوے تے جاوے کدھر؟ اسی ایک جگہ محسوس کیتی ہوندی تے ساڈے واسطے آسانی ہوندی بھی کتھے جڑی نماز پڑھنی۔ وہ گھر والے نماز پڑھ لیے، بعد بیوی دسیا کرم والا ایتھے تے بچے پیشاب کیتا سی، بھی اسی جگہ ہی کوئی نہیں بنائی، کوئی اسی دین دے مطابق اپنا گھر بنایا ہی کوئی نہیں۔ تو ماشاءاللہ جڑے انجینئر نے وہ بھی کمال نے، انہوں نے بھی یہی پتہ ہے بھی ٹی وی لانچ تو بنا جڑا نا جی گھر مکمل نہیں، مسجد تے لوڑ ہی کوئی نہیں، کیڑا کسی نمازاں پڑھنیاں تے جے کوئی آخ بھی دے اسی کہنے کوئی نہیں یار کیڑا کوئی نمازی ہے گھر، جدوں پڑھا کے مسجد جا کے پڑھ لیں گے، بنائی دی خیر ہے تو ٹی وی لانچ بنا سارے بہ کے رل کے ویکھن دے کریں گے، ایتھے وڈی جی LCD لگنی ہے ایتھے سارے بہ کے ویکھا کریں گے۔ اللہ پاک کا فرمان ہے اگلا مسئلہ، قال قد اجیبت دعوتکما، ارشاد فرمایا اللہ پاک نے تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی۔ اصل یہ دعا تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ یہاں سے ایک مسئلہ نکلتا ہے، یہ جو علماء مسئلہ نکالتے ہیں یہ اپنی طرف سے اصل نہیں نکالتے، یہ بھی قرآن اور حدیث میں غور و فکر کر کے نکالتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں، یہ تھوڑا اس کا بھی وضاحت ہو جائے، یہ آپ کے سامنے میں نے آیت بھی پڑھی، اس کا ترجمہ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی۔ اس آیت کو بیان کر کے علماء فرماتے ہیں کہ یہاں آمین کہنا بھی چاہیے اگر کوئی دعا کرے، تو جس بندے نے آمین کہہ لیا امام کی دعا بھی اسی کی دعا ہو گئی۔ اس آیت سے نکالا کیسے؟ اب دیکھیں ظاہری طور وہ اتنی غور و فکر کرتے ہیں، ویلے کو نہیں بیٹھے رہتے، اتنی غور و فکر کرتے ہیں، پھر قرآن سے مسائل نکالے جاتے ہیں، پھر مسائل اخذ ہوتے ہیں، اسی طرح حدیث میں گہری توجہ کر کے مسائل نکالے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا اصل یہ معاملہ ایسے ہوا تھا، دعا کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، حضرت ہارون علیہ السلام نے دعا کوئی نہیں کی، انہوں نے تو پیچھے صرف کہا تھا آمین۔ دعا کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، انہوں نے کہا آمین، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے تم دونوں کی دعا قبول کر لی۔ معلوم ہوا جو آمین کہے اس کی دعا بھی وہی ہوتی ہے جو امام کی دعا ہوتی ہے، تو اس لیے آمین کہنا بھی چاہیے۔ جب آپ نے آمین کہہ لیا گویا کہ جو امام نے دعا مانگی ہے وہ دعا آپ کی بھی ہو گئی۔ اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی تاکید فرمائی اس بات پر کہ جب بھی امام والا ضالین کہے تم آمین کہو۔ ہمارے ہاں کی یہ بھی کمی ہے کہ ہمارے مقتدی عمومی طور پہ آمین کہتے ہی کوئی نہیں،
تو آمین کہنا چاہیے۔ ہمارے ہاں آہستہ آمین کہنا یہ سنت مبارکہ ہے، بلکہ ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ جس بندے کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی، اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ صرف نماز میں آمین کہنا تو یہ لازمی جس طرح ربنا لک الحمد آپ کہتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ آپ پڑھتے ہیں، یہ چیزیں نماز کے اندر ہم ساری پڑھتے ہیں، لیکن آمین کوئی نہیں کہتے۔ تو جب بھی امام کی آواز آپ کے کانوں میں پڑے، امام کہہ رہا ہے وَلَضَّالِّينَ، تو پھر آپ آہستہ آواز میں ضرور آمین پیچھے کہا کریں۔ اللہ پاک رحمت فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔